حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے تھے، ان کے دل میں بڑی فکر تھی کہ جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تو بہت دیہاتوں میں ارتداد پھیل گیا، مرتد ہونا شروع ہو گئے لوگ. یہ بہت فکر میں رہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا رہا ہے. کلمہ کلمے کا لفظ پڑھنا نہیں جانتے تھے، یعنی اتنی جہالت پھیل رہی تھی. مدارس ختم کر دیے تھے انگریز نے، سارے تباہ و برباد کر دیا تھا مدرسوں کو. تو یہ بہت فکر، یہ راتوں کو اٹھ کے پریشان، نیند اڑ جاتی تھی ان کی کہ بھئی کیا کروں میں. تو بہت کبھی ان کا خیال آتا کہ میں بھی مدرسہ بناؤں. تو پھر یہ سوچتے کہ مدرسے میں تو محدود لوگ آتے ہیں نا، محدود بچے ہوتے ہیں، محدود لوگ ہوتے ہیں. یہ اتنی بڑی قوم جو اتنے لاکھوں لوگ ہیں ہندوستان کے، جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی تھا، ان کے ایمان کو کیسے بچایا جائے. نہ پیسے ہیں، نہ وسائل ہیں. حکومت برطانیہ کی ہے، وہ تو اسلام کو نہیں پسند کرتا تھا. تو اتنا درد تھا ان کے دل میں. ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ راتوں کو نیندیں اڑ جایا کرتی تھی ان کی. ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے رات کو. تو پوچھتے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے یعنی مسلمانوں کا ہوگا کیا، یہ تو سب اسلام سے دور ہو جائیں گے، اس کو کیسے روکا جائے. تو اللہ نے ان کے ذہن میں یہ ترکیب ڈالی کہ بھائی کوئی الگ سے مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ بنانے کی. یہ روایتی طریقے ہیں جو صدیوں سے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے. عوام میں کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہیے. اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس چیز پہ انسان کا جان، مال اور وقت لگتا ہے، انسان کے دل میں اسی کی قدر آتی ہے. صحابہ کرام کی جان بھی لگی، مال بھی لگا اور وقت بھی لگا. تو ان کا جان اور مال اور وقت لگاؤ. اور جہادی تحریکیں بھی ناکام ہو چکی تھیں. بہت سے علماء انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ جتنے دیوبند کے علماء ہیں نا، ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے انگریز کے خلاف جہاد میں حصہ نہ لیا. یہ انگریزوں، میں نے پرسوں ایک کتاب پڑھی، دی لاسٹ مغل. یہ انگلش میں کتاب ہے ایک گورے کی، پوری کتاب نہیں، اس کا کچھ حصہ پڑھا. دی لاسٹ مغل، یہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیں. اس انگریز نے مغلوں کی تاریخ پر ایسی شاندار اور اوتھینٹک کتاب لکھی ہے کہ ہٹو بچوں کر دیا اس نے. کیونکہ اس نے جب کوئی واقعات بیان کیے نا مغل حکومت کے خاتمے کے، تو اس واقعات میں اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے بھی پیش کیے ہیں، ان کی تصویریں لے لے کے. یعنی کتنی ایک مستند کتاب لکھی نا اس نے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا، اس میں اس انگریز نے علماء دیوبند کے ایک ایک کے نام بیان کیے ہیں. ایک وہ گورا لکھ رہا ہے کہ یہ وہابی تھے اور یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے الٹے سیدھے الزامات علماء دیوبند پہ لگائے جاتے ہیں. تو انگریز کے خلاف اگر کوئی میدان میں حقیقی معنوں میں آ کے کھڑا ہوا ہے نا، تو کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ وہی جن کو صوفی کہا جاتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے یہ بس چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے تھے. یہ چٹائیوں پہ بھی بیٹھتے تھے اور میدان جنگ میں گھوڑوں پہ بھی بیٹھتے تھے. تو جب وہ جہادی تحریکیں ناکام ہو، کیونکہ مسلمانوں نے حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں دیا. انگریز اتنا ذہن بنا چکا تھا کہ بغاوتیں ہو رہی تھیں، اپنے ہی لوگ بغاوت کر لیتے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے. یہ سب اپنوں کی بغاوتوں سے ہوئے ہیں. مل جاتے تھے، پیسوں میں بک جاتے تھے مسلمان. تو اللہ کے فیصلے تو اجتماعی سطح پہ ہوتے ہیں نا. قوم صحیح ہوگی تو فیصلے ہوں گے، دو چار افراد کے صحیح ہونے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا نا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے، ناکام، تو اب ایک حل تو یہ کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو. کہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. اتنا درد تھا، اتنی فکر تھی، راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی. اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے، کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا، کوئی مسئلہ ہے وہاں، کوئی جو ہے نا، ان کی نیندیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ بر صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے، یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. تو دینی مدارس کافی نہیں ہے اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا، جا کے منتیں کی، دیہاتیوں کی پاؤں پکڑے کہ بھائی کچھ وقت ماحول تبدیل کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، کلمہ سیکھ لو، کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو. اور اس کا ایسی اللہ نے، چونکہ اخلاص بہت تھا، ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت ادا کی. پھر وہ پیش گوئی کیا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا ہماری جماعتیں امریکہ جا رہی ہوں گی. لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، امریکہ جائیں گی جب جماعتیں، جاپان جائیں گی جماعتیں، پوری دنیا میں ایک تہلکہ. اس وقت اگر تبلیغی اجتماع
ایک ہی جگہ ہو جائے نا سب کا, ابھی تو مختلف ٹکڑوں میں ہے نا, تو حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ. حالانکہ نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے, نہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, نہ کوئی ایئر کنڈیشن روم ہے, مٹی میں دریوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے, اور وہ دریاں بھی اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں. کمال ہو گیا بھائی. ابھی میں اجتماع میں گیا تھا نا, میں اجتماع میں گیا, کراچی اجتماع میں 2-4 بزرگ حضرات سے ملاقات, زیارت کی نیت سے گیا تھا. ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ بزرگ لیس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں سارے بزرگوں میں کیڑے نکال کے انہوں نے کوئی بزرگ بولو نا چھوڑا ہی نہیں. وہ بزرگ ایسے, اس نے یہ کہا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ کیا, تو بزرگی مارکیٹ سے ان کی کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے. تو مجھے اگر کہیں موقع ملے کسی بزرگ کی زیارت کا, میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, نہ کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں, نہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں بہت بزرگوں کی عقیدت ہے, ٹوٹے پھوٹے جو بھی اللہ کبھی توفیق دے دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیارت بولو نا کر لی جائے, کہ شاید قیامت کے دن کام آ جائے. تھوڑی بہت کوشش کر لیتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا بنا دے. تو میں گیا وہاں, کچھ تبلیغ کے اکابر تھے, ملاقات کا موقع مل گیا. تو میں جب ان کے پاس گیا تو بات جو کر رہا تھا وہ تو کھوپڑی سے نکلی گئی ہے. یہ واقعہ میں سنا کیوں رہا تھا, تو سارا صحبت پہ آ گیا. یہ واقعہ کیوں سنا رہا تھا میں, ہاں وہ جو اب شکر ہے آ گیا دماغ میں. جب بھی دماغ کو کھوپڑی کا ہونا تو وہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا. دماغ بولو گے, کھوپڑی بولو گے نا, ایک دم دماغ کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے پھر ٹھیک ہے نا, بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں. یہ کھوپڑی کا لفظ میں اٹریکشن بہت ہے. تو میں جب ادھر گیا نا تو وہاں ایک دو بزرگوں سے زیارت ہوئی. تو وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے, میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینے کا درد تھا نا وہ کیسے منتقل ہوا ہے. حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے, نہ کوئی وسائل تھے, بل لوگوں کے جا کے منتیں کرتے تھے, کچھ وقت لگاؤ, اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت خرچ کرو. اس کی برکتیں دیکھیں, کیسے ارب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلے, سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی فیس نہیں, ٹھیک ہے نا, ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, کوئی پروفٹ نہیں ہے, سب فی سبیل اللہ, ہر آدمی فی سبیل اللہ. تو میں جب وہاں گیا تو ایک وہاں کوئی پرانے تھے, انہوں نے مجھے کھانا دیگ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ دیگیں کھلا رہے تھے نا, ہم بھی گننے بن کے بیٹھ گئے وہاں پہ, ہمیں بھی خیر کھلایا انہوں نے, فری پھوڑ کا کون چھوڑتا ہے بھائی. تو میں نے کہا یار یہ دیگ پہ کون بیٹھا ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا یہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں, یہ کتنے کروڑ پتی آدمی ہیں, اور دیکھو کیسے اپنے آپ کو کیا کر دیا. مجھے تو کوئی دیگ پہ بٹھایا, میں تو کم از کم نہیں بیٹھوں گا, میں کھا لوں گا. یہ دیگ پہ مجھے کوئی تصویر کھینچ کے ڈال دے گا, مفتی صاحب کا بزنس ہے, کس کا, دیگوں کا, عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں بکری کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے تیار ہوں, بریانی یا قورمے کی دیگ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچواتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے, کیونکہ ایسا لگے گا ان کا کیا ہے, یہ دیگوں کا کام کر رہے ہیں. ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے, ہم تو نہیں بیٹھ سکتے, لیکن ان کا جگر ہے کہ نہیں ہے. دیکھو ایک کوئی دیگ کو کسی کا بزنس ہے وہ تو بیٹھ جائے گا نا, لیکن اگر کسی کا بزنس بہت اونچے لیول کا ہو, اس کو دیگ پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی. وہ تو کہے گا میں دیگ کا آرڈر تو کر دوں گا, لیکن میں دیگوں میں کھانا بانٹوں گا نہیں, اتنی نہیں ہو رہی. ہاں بس آرڈر, جیسے ہم بھی کبھی کبھار کسی کو کھلانا ہوتا ہے, دیگ کا آرڈر کر دیا, بھائی ادھر ہی بانٹ بوٹ کے آ جاؤ. دیگ پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. میں نے دیکھا یار دیگ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, اور ایک نہیں ہے, لاکھ ہزاروں لوگ تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں, ان کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے, درجنوں فیکٹری ہیں, ایسا اپنے آپ کو مٹی میں ملایا ہوا ہے, خاک میں ملایا ہوا ہے, غریب سے غریب آدمی کے پاؤں پکڑ پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں, جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب یہ میں اصل بتا رہا تھا, کام جب شروع ہوا نا تبلیغ کا تو بہت پھیلنا شروع ہو گیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے, بیمار ہو گئے تھے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جو میں اصل استدراج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بے دین میں اور دینداروں میں کیا فرق ہوتا ہے, کہ بے دین آدمی کو گناہ کر رہا ہے, عیاشی کر رہا ہے, اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھتا ہے کہ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے بھائی. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں, اور ان کو عیاشی نہیں بلکہ ان کے دین کے کام میں برکت ہو رہی ہے, تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو کہیں, ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو اور اللہ نے کہا چلو ابھی کام کو پھیلنے دیتا ہوں. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان کے پاس گئے, تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے, مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو
اور اللہ وقتی طور پہ ترقی دے رہا ہو ہم کو کہ چلو فی الحال تم جو کام لے کے چلے تھے میں اس کو پھیلا رہا ہوں, لیکن اندر سے اللہ کیا ہو, ناراض ہو, اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھے مفتی, حقیقی مفتی. ایسے نہیں کہ آج پتھر اٹھاؤ تو کیا نکلتا ہے, ہر پاگل سے پاگل کیا بنا ہوا ہے, مفتی بنا ہوا ہے. اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں آتا تو مفتی لگا دو اس کے نام کے ساتھ. جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی کیا ہیں, مفتی. استخارے نکال کے لوگوں کو الو بنانے والے بھی کیا ہیں. آج مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں ایک صاحب استخارہ نکال کے بتا رہے ہیں اور کہ یہ کر لو یہ نہیں کر لو. میں نے, اور وہ مفتی بھی ہیں, میں نے کہا جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے نا, مفتی اور استخارہ جمع. مفتی کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ استخارے میں کچھ نکل ہی نہیں سکتا, تو کہاں سے نکال کے پبلک کو بتا رہا ہے, یہ نہ کوئی سگنل نہ کوئی اشارہ. تو وہ جو تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی مفتی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے. استدراج بولو نہیں ہے, یہ ڈھیل نہیں ہے, آپ تسلی رکھیں. کہا آپ کو کیسے پتا چل گیا ڈھیل نہیں ہے؟ کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی نا تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے. خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر, وہ تو اترانے لگتا ہے. جس کو یہ خوف ہے کہ بھئی آزمائش نہ ہو, یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے, کام کی مقبولیت ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی اگر آپ بالکل مطمئن ہو گئے نا, آپ کو ترقی مل رہی ہے اور پیسہ بھی آ رہا ہے, عزت بھی مل رہی ہے, شہرت بھی مل رہی ہے, اور حرکتیں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں, تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے فوکس کرنا ہے حرکتوں کو. اس کے بعد حرکتیں بھی ٹھیک ہیں آپ کی, فٹ فاٹ, گناہ سے بھی بچنے کی توفیق مل رہی ہے, پھر نعمتیں مل رہی ہیں, دنیا کی نعمتیں, تو اللہ کا شکر ادا کرو, مگر تھوڑا سا خوف رکھو کہ کہیں ڈھیل نہ ہو. امید ہے کہ ڈھیل نہیں ہوگی, یہ اللہ کی نعمت ہی ہوگی, لیکن آپ نے پھر بھی ڈرنا ہے کہ کہیں ڈھیل نہ ہو, کیونکہ اللہ کو اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں, اللہ کو دعویٰ کرنے والے لوگ پسند. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا اور شیخیاں بھگارنے والا پسند نہیں ہے. شیخیاں بھگارنا کسے کہتے ہیں؟ اب تو اللہ کا بڑا فضل ہے, اب تو الحمدللہ سب کام سیٹ ہو رہے ہیں, اور اللہ دیکھا میں نے وہ تہجد پڑھی تھی, اس کا کیسا زبردست. تو لیبل شکر کا ہوتا ہے, اگر واقعی دل سے شکر ادا کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن لیبل شکر کا ہوتا ہے حقیقت میں شو بازی. حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ شو بازی, کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یوں بھی ہے. تو اللہ کو جو شیخیاں بھگارنے والے ہو گئے نا, میں یوں ہوں, آج بہت سے لوگ اس طرح بات, میں یوں ہوں, یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا, بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں ہوں, اور بالکل صحیح فرمایا تھا. لیکن اللہ کو آپ کا یہ جواب انداز پسند نہیں آیا کہ بے شک آپ ہیں, لیکن فوراً یہ نہ بول دیں کہ میں سب سے بڑا ہوں. یہ الفاظ ورڈنگ, آج الفاظ کی کوئی وہی نہیں ہے نا, کوئی بھی کچھ بھی منہ سے نکال دو. تو یہ میں یوں, میں اس طرح کا, یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں آتے اللہ نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے, پھر اللہ نے مجھے علم دیا ہے, ایسے الفاظ. تو اللہ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دی کہ کچھ باتیں ہم نے ان کو بتائی ہیں جو آپ کو نہیں بتائیں, تو ساری چیزیں ہم نے آپ کو نہیں بتائی ہیں. تو اللہ کو یہ شیخیاں بھگارنا, تکبر کرنا, میں یوں ہوں, میں اتنا بڑا فنٹر, یہ جو فنٹر گیری ہے یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو استدراج کا مطلب جب بھی کوئی نعمت ملے تو شکر بھی ادا کرو, ساتھ میں تھوڑا سا خوف بھی رکھو کہ یار سارے کام ہی ٹھیک ہو رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی فالٹ ہو اور اللہ اس کا انتقام لے رہا ہو مجھ سے. تو یہ ڈر کا فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے. ایک, عمل میں اور محاسبے کا موقع ملے گا کہ غور کرے گا واقعی میں ٹھیک بھی ہوں کہ نہیں ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں اور اس ٹھیک سمجھنے میں غلطی پر ہوں. ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی فالٹ ہو جو میرے سامنے نہ ہو, اس فالٹ کی وجہ سے نعمتیں مل رہی ہوں. لوگ پتہ ہے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کہتے ہیں یار میرے اندر کوئی فالٹ ہوگا جو ٹینشنیں آ رہی ہیں. بھائی خوشیاں آ رہی ہیں تو بعض دفعہ ٹینشنوں کی وجہ سے خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں, برائیوں کی فالٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ یہ سمجھو گے کہ یہ ڈھیل ہے تو آپ کے کو اپنی برائیوں کے احتساب کا موقع ملے گا. دوسری بات یہ کہ آپ چوڑے نہیں ہوگے,
تھوڑا سا ڈر رہے گا نا تو جس کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے وہ چوڑے میں بولو نا یار نہیں آتا. دیکھو ایک سونے کی گھڑی پہن کے کوئی گھوم رہا ہے, اگر اسے خطرہ نہیں ہے نا, کوئی بھی نہیں چھینے گا, کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا, تو ایسے گھما گھما کے دکھائے گا اور چوڑے میں آ جائے گا. وہ غریبوں کو اور زیادہ دکھائے گا, نیچا دکھائے گا ان کو کہ تم کیا پہنا ہوا ہے تم نے یار, یہ کوئی پہننے کی چیز ہے. لیکن اگر اسے ڈر ہے کہ بھائی گلی محلے میں ڈاکو چور بھی گھوم رہے ہیں جو چھین سکتے ہیں, اس خوف کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ پہنے گا لیکن آستین کیا کرے گا, اوپر رکھے گا. کبھی کبھار تھوڑی سی شو بھی مارے گا, پھر ڈرے گا بھی یار یہ شو کہیں مہنگی نہ پڑ جائے. تو جس عمل سے خوف بالکل نکل جاتا ہے اس عمل کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبر اور اترانے میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی دیکھو جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو تو استدراج اور یہ ڈھیل کیا ان چیزوں سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ یار عیاشی کرو, کیا اللہ کی نعمت اور کیا عذاب, یہ سب چیزیں یہ تو پرانے قصے ہیں. لیکن جو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں نا وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. الایمان بین الخوف والرجاء, کہتے ہیں ایمان امید اور خوف کے درمیان میں. تو جو بھی نعمتیں ملے تھوڑا سا ڈرتے بھی رہا کرو اس سے.